بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وتھ نائلہ، اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ساگ۔ جی، ساگ سردیوں کی سوغات کس کے گھر میں نہیں بنتی، تمام گھروں میں بنتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے کھانے میں۔ الحمدللہ ساگ تو سب کے گھروں میں بنتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کے ساگ بہت اچھے بنتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے سردیوں کی سوغات میں۔ لگ بھگ ذائقہ تو ہر عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ساگ لیا، میں نے 2 کلو ساگ لیا ہے اور 2 کلو ہی پالک لی ہے۔ ان کو میں نے کٹنگ کر لینا ہے۔ کٹنگ کر کے انہیں اچھی طرح سے میں نے دھو کے تو پھر استعمال کروں گی۔ تو اچھی طرح اس کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھونا بہت ضروری ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ساگ سردیوں میں ضرور کھایا کریں۔ ساگ میں بہت زیادہ وٹامنس ہیں جو ہماری صحت کو بہت اچھا رکھتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے، تو ساگ ضرور کھایا کریں۔ ایک بول ہم روزانہ یعنی کہ ایک کٹوری ساگ کھاتے ہیں نا، ایک پیالی ہم ساگ یا 1 کپ ہم ساگ ڈیلی کھاتے ہیں تو ہمارے اندر قوت مدافعت جو ہے نا وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی، ساگ کھانے سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ یہ لے جی، ساگ میں نے دھو کے تو پریشر میں ڈال لیا ہے۔ ہماری مائیں جو تھیں نا وہ پریشر میں نہیں پکایا کرتی تھی، یعنی دھیمی آنچ پہ پکایا کرتی تھی۔ تو آج کل فاسٹ دور ہے تو ہر بندہ جلدی سے کام کرتا ہے، تو ہم نے بھی اسی طرح کیا، پریشر میں ڈال لیا اسے واش کر کے۔ تو یہ پریشر کی حدود سے نا کافی باہر تھا، تو یہ ہم نے اسی طرح اس کو چولہے پہ چڑھا دینا ہے، تو یہ پکتا پکتا خود ہی نیچے ہو جائے گا۔ جب یہ نیچے ہو جائے گا تو پھر ہم اسے پریشر لگائیں گے۔ تو میں نے اس کا چولہا آن کر دیا، تو یہ دیکھیں پک کے اس حد تک جب نیچے چلا گیا، اس میں میں نے پانی ایڈ نہیں کیا۔ جی اس میں نے بالکل پانی ایڈ نہیں کیا۔ یہ دیکھیں ساگ کا اپنا پانی ہے جو چھوڑ دیا اس نے، تو میں نے اس میں ایک گھونٹ بھی پانی ایڈ نہیں کیا۔ جیسے واش کیا یعنی کہ میں نے اس کو سکھایا نہیں ہے، نچوڑا نہیں ہے، ویسے ہی جیسے واش کیا ویسے اس کے اندر ڈال دیا۔ تو ماشاءاللہ اس کا اپنا ہی پانی اتنا زیادہ نکل رہا ہے، اس میں مزید پانی نہیں ڈالوں۔ میں اسے درمیانی سے بھی کم تھوڑی آنچ پہ پکاؤں گی۔ اس اسٹیج پہ میں نے آ کے ایک مٹھی بھر کے نا تو میں نے اس میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں، تھوڑی سی میں نے اور ڈال دی ہیں۔ تو ہری مرچوں سے ساگ بہت مزیدار بنتا ہے۔ سرخ مرچ کے مقابلے ہری مرچ والا ساگ زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی ہوتا ہے۔ تو اس طرح میں نے اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے 1 چمچ اس میں بھر کے نا نمک ڈال دیا۔ جی بس نمک اور ہری مرچ لگا کے اس فارم میں جب وہ پریشر سے نیچے ہو جائے، ان چیزوں کو مکس کیا اور دوبارہ سے پریشر میں نے لگا دیا۔ تو میں نے بہت ہلکی سی آنچ پہ نا لگ بھگ اس سے میں نے پونا گھنٹہ پکایا، تاکہ اچھی طرح سے پتے تو جلدی ہو جاتے ہیں 10-20 منٹ میں بھی، لیکن لائٹ سی آنچ پہ پکے گا نا تو یہ اپنے پانی میں پکے گا، مجھے مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہلکی آنچ پہ پکائیں، اتنی دیر تک پکائیں اور اس کا پانی جو ہے نا پورا خشک ہو جائے گا اور یہ اپنے پانی میں پکے گا۔ جی اسے مزید میں اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ تو آپ ساگ ضرور بنایا کیجیے سردیوں میں۔ ہر بندہ ہی بناتا ہے، لیکن مجھے تو ساگ بہت پسند ہے، ہماری لگ بھگ پوری فیملی میں ساگ بہت پسند ہے۔ اس فارم میں آ کے میں نے اس کو پریشر لگا دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لے جی، میں نے پریشر لگا دیا، ویسل رکھ دی اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جی اسے میں لگ بھگ پونا گھنٹہ پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ، تاکہ پانی بھی اتنا خشک نہ ہو۔ یہ لے جی، میں نے ویسل کا اٹھایا اور آپ کے سامنے اس کو آف کیا ہے ڈھکن کو۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں ساگ پک کے تیار ہو چکا ہے۔ دیکھو کتنا زیادہ اوپر تک ساگ تھا تو پک کے نیچے تک چلا گیا ہے۔ وہ دیکھیں جی، پانی بالکل خشک ہو گیا ہے اور اس میں ہلکا ہلکا سا ہے، یہ نہیں کہ بالکل ڈرائی ہو، دیکھیے ہلکا ہلکا سا اس میں پانی ہے۔ اس کو دکھانے کا مقصد ہے کہ بس اتنا سا پانی اس میں ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پھر اس فارم میں آ کے ہم اسے گھوٹ لیں گے اچھی طرح سے۔ کچھ لوگ تو وہ کہتے ہیں گرائنڈر کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ مشین کی مدد سے نہیں، ہاتھ کی مدد سے گھٹا ہوا جو ساگ ہوتا ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اور وہ بہت زیادہ بریک ساگ بھی ہو جائے نا تو وہ بھی عجیب لگتا ہے، وہ بھی ایک مہندی سی فارم میں آ جاتا ہے، تو وہ نہیں اچھا لگتا، ہمیں تو نہیں اچھا لگتا۔ باقی جو جیسے بناتے ہیں، لیکن ہم ایسے ہی بناتے ہیں گھوٹنے کی وجہ سے۔ ایسے یہ محنت لگتی ہے، گرم گرم ہوتا ہے، چیٹے ڈلنے کا بھی ڈر لگتا ہے۔ تو خیر دیکھیں وہ اس فارم میں آ کے جب گھوٹنا شروع ہو جائے گا تو گرم گرم پہ ہم نے نا ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ آٹا ڈالنا ہے۔ آٹا جی جو گھر میں عام استعمال ہوتا ہے، تو یہ آٹا ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ ملائم ہو جائے، ساگ ملائم اور نرم ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں۔ تو یہ دیکھیں ساگ فوراً ہی آٹا گھل جاتا ہے، یہ نہیں کہ گٹھلی بن جائے، یہ وہ کچھ نہیں، بس بکھیر کے آپ نے ڈالنا ہے اور اسے فوراً ہی نا
گھوٹنے کی مدد سے، یا آپ جو اسپیچولر استعمال کر رہے ہیں یا کچھ بھی، تو اس کے ساتھ آپ نے یہ ساگ میں یہ لازمی آٹا لازمی ڈالنا ہے۔ جی ہمارے گھر میں تو ڈلتا ہے، کس کس کے گھر میں ڈلتا ہے ہمیں بھی بتائیے گا، کہ بغیر آٹے کے ساگ نہیں گھوٹا جاتا، کیونکہ ساگ جو نرم و ملائم ہوتا ہے نا، کھانے میں لذت اور سافٹنس جو ہوتی ہے، ملائم ملائم ہو جاتا ہے۔ ہماری تو دادی اور نانی ایسے ہی کہتے ہیں ملائم ہو جاتا ہے ساگ، تو ہم نے بھی ملائم کرنے کے لیے اس میں آٹا ڈالا ہے۔ تو اس کو مزید گھوٹا ہے، جب یہ اچھی طرح سے گھوٹ جائے گا تو ہم اسے تڑکا لگا دیں گے۔ یہ تھوڑا سا اور آٹا میں نے اس میں ڈالا ہے، کہ مجھے لگا تھوڑی سی اور ضرورت ہے، آپ دیکھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو گٹھلیاں نہیں بنیں گی، ایک دم سے ڈالیں گے تو گٹھلیاں بن جاتی ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے میں نے گھوٹا ہے، اور اب میں نے ایک کڑاہی لی ہے، کڑاہی میں میں نے گھی گرم کیا ہے۔ گھی زیادہ مقدار میں ہمیشہ لیجیے گا، کیونکہ دیسی کھانوں میں تو گھی زیادہ ہی ہونا چاہیے، اگر ہو تو دیسی گھی استعمال کریں، ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے کھانے کا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فارم میں، کیونکہ ساگ پالک ایسی چیزوں کو نا گھی زیادہ لگتے ہیں، اور دیسی کھانوں میں زیادہ ہی گھی ہو تو ان کا مزہ آتا ہے۔ یہ لیں جی ماشاءاللہ، اسے ہم سنہری ہونے تک پکائیں گے۔ جب اس کا سنہری ہو جائے گا تو نمک مرچ ہم ڈالنے سے پہلے نا ساگ کو چکھ لیں گے، کیونکہ جب ہم نے بوائل کیا تھا تو آپ کے سامنے کتنی زیادہ ہم نے مٹھی بھر کے اس میں مرچیں ڈالی تھی، تو یہ ساگ جب میں نے اتارا ہے تو اس کو میں نے چکھا ہے کہ اس میں نمک اور مرچ کتنی چاہیے، تو اس حساب سے آپ بھی ڈالیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس میں مسالے میں بھی ایڈ کر دیں، وہ بھی ایڈ ہو جائے تو وہ مرچ آ جائے، اس سے بھی ساگ کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نمک مرچ ضرور چکھ لیجیے گا اپنا بوائل ساگ میں، کہ آپ کو کتنی نمک اور مرچ چاہیے۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کیسا لگا، اور آپ اپنے گھر میں کیسا بناتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں تو ایسے ہی بنتا ہے، اور میں ساگ اور پالک کی کوانٹٹی ہم وزن لیتی ہوں، تو اس میں باتھو بھی لوگ ایڈ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی کرتے۔ اگر آپ نے 2 کلو ساگ اور 2 کلو وہ لیے تو اس میں آدھا کلو آپ باتھو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہ آپشنلی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو جب گولڈن سا سنہری کلر آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ، دیکھیں اس میں آپ پیاز نہیں ہم ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ساگ میں پیاز بھی ڈالتے ہیں، بھئی پیاز کا کیا کام ہے ساگ میں؟ پیاز کا کوئی کام نہیں ہے ساگ میں، لہسن اور ادرک آپ نے اس میں بھر کے ڈالنا ہے، تو اس سے مزہ آتا ہے۔ جی اب میں نے اس میں 1 سے آدھی چمچ میں نے اس میں مرچ ڈالی ہے، 1 چمچ نہیں ڈالی، آدھی چمچ میں نے اس میں مرچ ڈالی ہے، اور آدھی چمچ میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہے۔ نمک میں نے چکھا ہے جتنا سا مجھے چاہیے، وہ آپشنلی میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا، تو آپ لازمی چکھ لیجئے گا۔ دیکھیں جی تڑکا بڑا اچھا بن گیا، اس میں پانی نہیں ڈالنا، اس میں ڈائریکٹ ہم نے ساگ ڈالنا ہے۔ جی یہ تھوڑا سا پہلے ہم نے ڈال دیا، یکسم سے ہم نے اڈیلنا نہیں، وہ اوپر چھینٹیں پڑ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ ساگ بن رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ بہت مزیدار ساگ ہے۔ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا، ٹرائی کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ ساگ کس طرح بناتے ہیں، اور آپ کے ساگ کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔ کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ بس اس فارم میں آ کے نا میں نے سارا کا سارا ساگ اس میں ڈال دیا ہے، سارا ساگ ماشاءاللہ اس میں ڈال کے، تو میں نے اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح سے۔ یہ نہیں کہ ابھی میں نے ڈالا تو ابھی میں نے نیچے اتار دینا، ایسے نہیں کرنا۔ جب ہم سارا ساگ ڈال دیتے ہیں تو اسے مزید 15 منٹ پکاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کا جو اندر جو پانی ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے، اور جو مسالہ جاتے ہیں وہ اچھی طرح سے اندر سے ابزارب ہو جائیں، گھی کا فلیور اس کے جڑ جڑ میں جسے کہتے ہیں نا چلا جائے، کہ ہر بائٹ میں اس کا مزہ آئے۔ تو یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا، سوری ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اسے پکائیں گے نا تو گھی اس کے اندر ابزارب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب گھی اس کے اندر ابزارب ہونا شروع ہو جائے تو ہم اسے ڈھکن دے کے نا، اس پہ ڈھکن ضرور دینا ہے، ڈھکن دے کے تو میں نے اسے 5-10 منٹ کے لیے نا ہلکی سی آنچ پہ نا ڈھکن دے کے، یہ دیکھو مسلسل ہلا رہی ہوں کہ نیچے لگ نہ جائے، لیکن لگے گا نہیں۔ آپ نے اس کو ڈھکن دے کے لازمی 5 سے 10 منٹ کا ڈھکن ہم نے اس پہ لازمی لگانا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح سے دم سا آ جائے گا، اور اچھا سا ابزارب ہو جائے گا نمک مرچ ہر چیز، اس میں اسپائس جو ہے نا مکس ہو کے یکجان ہو جائیں گے۔ تو میں نے اسے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ڈھکن لگا دیا ہے۔ تو
یہ بالکل بھی لگے گا نہیں، بلکہ گھی ریلیز ہو جائے گا، اوپر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، ڈھکن جب میں نے اٹھایا تو ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ اسی فارم میں گھی آنا چاہیے، کیونکہ یہ گھی کا ہی مزہ ہوتا ہے۔ دیسی کھانوں میں، سبزیوں میں گھی زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسے میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے، ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے۔ اپنے گھر میں بنائیے گا، اس کے اوپر سے دیسی گھی ڈال لیجئے گا۔ آپ آپشنلی اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مکھن ڈالیں، گھی ڈالیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے گھر میں کس چیز کے ساتھ کھایا جاتا ہے ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ مکھن ڈال کے کھاتے ہیں زیادہ مزہ آتا ہے کہ دیسی گھی سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو دیسی گھی ہی اوپر سے ڈال کے کھاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں